हेलो, नमस्कार, आदाब और सलाम। मैं हूं असद मिर्ज़ा, हाज़िर हूं आपके पसंदीदा प्रोग्राम विश्व दर्पण के साथ। आज के विश्व दर्पण में हम बात करेंगे अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना के हिंदुस्तान दौरे की। हम आपको इस दौरे की तफ़सीलात बताएंगे और साथ ही साथ ये बताने की कोशिश करेंगे कि इस दौरे से हिंदुस्तान के अलावा बांग्लादेश को क्या हासिल हुआ और हिंदुस्तान किस तरीके से बांग्लादेश की मदद करना चाहता है और किस तरीके से माजी में भी उसने बांग्लादेश की किस किस तरीके से कब कब मदद की है। लेकिन उससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हमारे वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड हो वो फ़ौरन आपके इनबॉक्स तक पहुंच सकें। तो आइए अब बात करते हैं बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना के हिंदुस्तान दौरे की। शेख हसीना बांग्लादेश की अवामी लीग पार्टी की सदर हैं और वो सन 2009 से लगातार 4 मरतबा बांग्लादेश की वज़ीर आज़म रह चुकी हैं। बांग्लादेश में अमूमन हिज़्ब इख्तिलाफ यानी कि अपोजिशन की पार्टीज़ उनके ऊपर प्रो इंडिया या इंडिया की हिमायत करने वाली एक पॉलिटिशियन माना जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि शेख हसीना और उनके ख़ानदान की हिंदुस्तान से बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और ये ताल्लुकात उस वक्त से हैं जब बांग्लादेश का 1971 में क़याम अमल में आया था। उस वक्त हिंदुस्तान ने जिस तरीके से बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराने के लिए अपनी पूरी हिमायत और फ़ौजी हिमायत दी थी, उसके बाद से मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंगबंधु कहा जाता है, यानी कि बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर या बांग्लादेश के कौमी फादर के नाम से उन्हें बंगाली में बंगबंधु कहा जाता है। और उसके साथ ही साथ उनके ताल्लुकात उस वक्त की हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के साथ और उनकी काबीना और उनकी पार्टी के मुख्तलिफ लोगों के साथ जो ताल्लुकात थे, उन्हीं की बिना पर शेख हसीना सन 1975 से तकरीबन 6 साल तक हिंदुस्तान में पॉलिटिकल एजाइलम लेकर यहाँ पर रहती रहीं, क्योंकि उस वक्त बांग्लादेश के हालात ऐसे नहीं थे कि वो वापस बांग्लादेश जाकर वहाँ की सुकूनत इख्तियार कर सकती। जिस वक्त बांग्लादेश में 1975 में हालात बिगड़ने लगे थे, उस वक्त शेख हसीना अपने शौहर मिस्टर खान के साथ, जो कि एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं, पेरिस में मुकीम थी और पेरिस से वो हिंदुस्तान आई थी और अगले 6 साल तक वो हिंदुस्तान में ही रही। शेख हसीना के मौजूदा दौरे की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि गुज़िश्ता साल यानी कि सन 2021 में हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बाहमी या बायलैटरल रिलेशनशिप के 50 साल यानी कि उसकी गोल्डन जुबली पूरी हुई है। और इसी मुनासबत से शेख हसीना इस मौके पर हिंदुस्तान आई। उनका यहाँ पर बहुत गर्मजोशी से खैर मकदम किया गया। शेख हसीना ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जयदीप धनखड़ और कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी से मुलाकातें कीं। इन मुलाकातों में उन्होंने हिंदुस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात की गहराइयों के बारे में और उसको और वसअत देने या उसको और आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, इन सब चीज़ों पर बातें की। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी से अपनी मुलाकातों में शेख हसीना ने उनकी दादी इंदिरा गांधी के बारे में बातें करते हुए कहा कि वो उनके साथ अपने ताल्लुकात और अपनी फैमिली के ताल्लुकात को कभी भी फरामोश नहीं कर सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने उनके और उनके ख़ानदान के लोगों को यहाँ पनाह दी थी, वो उसे कभी भुला नहीं सकती हैं। और इसके अलावा बहैसियत एक पॉलिटिशियन या एक सियासतदां, इंदिरा गांधी ने हमेशा बांग्लादेश को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए भरपूर हिमायत बांग्लादेश की अवामी लीग पार्टी की। अब बात करते हैं कि इस मौजूदा दौरे में हिंदुस्तान और बांग्लादेश में से किसको ज़्यादा फ़ायदा हुआ और इस दौरे से बांग्लादेश को क्या हासिल हुआ। मजमूई तौर पर या कुल मिलाकर इस दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 7 इशूज़ पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या एग्रीमेंट्स पर दस्तखत किए गए। ये 7 सेक्टर्स हैं: एनर्जी, कनेक्टिविटी, वाटर रिसोर्सेज, ट्रेड, बॉर्डर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी
اور ڈیولپمنٹ۔ ان میں سے سب سے زیادہ اہم ہے واٹر ریسورسز شیئرنگ اور ٹریڈ، اس کے علاوہ سیکیورٹی اینڈ بائیلیٹرل ڈیولپمنٹ یعنی کہ باہمی تجارت یا باہمی تجارت کا فروغ۔ دراصل بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان ہمیشہ سے ہی وہ ندیاں جو کہ دونوں ملکوں میں ساجھا طور پر بہتی ہیں، جن کی کل تعداد 54 کے قریب ہے، ان کے پانی کو شیئر کرنے کے معاملے پر تنازع ہمیشہ سے بنا رہا ہے۔ لیکن اس موجودہ دورے میں اب کی بار پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہندوستان اور بنگلہ دیش نے دونوں نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے مطابق ریور کشیارا کا پانی اب دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے، یعنی کہ ہندوستان اپنے علاقے میں ہی وہ پانی پورا طریقے سے نہیں روکے گا، بلکہ اس میں سے کچھ پانی بنگلہ دیش بھی جانے دے گا تاکہ بنگلہ دیش میں وہاں اریگیشن کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تیستا ریور واٹر شیئرنگ کا معاملہ سب سے زیادہ بڑا موضوع ہے، اور اس کے کچھ دوسرے سیاسی پہلو بھی ہیں، کیونکہ موجودہ ویسٹ بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ تیستا کا پانی بنگلہ دیش کے ساتھ شیئر کیا جا سکے، جبکہ مرکزی حکومت کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش ہمارا پڑوسی ملک ہے، سب سے قریب ترین ملک ہے، اور ہمیں اس کے ساتھ میں تیستا کے پانی کے اوپر شیئرنگ ایگریمنٹ جو ہے وہ کرنا پڑے گا اور کرنا بھی چاہیے۔ اس کے بارے میں وزیر اعظم نریندر مودی نے شیخ حسینہ کو امید دلائی ہے کہ ہم آئندہ بات چیت میں اس واٹر شیئرنگ ایگریمنٹ پر ضرور کوئی مثبت یا پازیٹیو پیش رفت کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ اس کے علاوہ جب بھی بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ ہندوستان آتی ہیں تو بنگلہ دیش کی اپوزیشن پارٹی یعنی کہ بنگلہ نیشنل پارٹی کی رہنما خالدہ ضیاء اور ان کے حامی ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ وہ پرو انڈیا یا ہمیشہ سے انڈیا کی حمایت یافتہ حکومت چلاتی رہی ہیں اور وہ ایک طریقے سے ہندوستانی ہیں، جو کہ تقریباً بالکل ناممکن ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کچھ ہندوستان بنگلہ دیش کو دیتا ہے اسے شیخ حسینہ فوراً تسلیم کر لیتی ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس دورے کے دوران ٹریڈ اور اس کے علاوہ واٹر ریسورسز اور انرجی مینجمنٹ یعنی کہ بجلی کی پیداوار کے سلسلے میں دونوں ملکوں کے درمیان میں جو معاہدے ہوئے ہیں ان سے دونوں ملکوں کا اور خاص طور سے بنگلہ دیش کا فائدہ ہوگا۔ لیکن میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاور جنریشن کے معاملے میں جو ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں اس کے مطابق ہندوستان بنگلہ دیش میں ایک نیا 1320 میگا واٹ کا پاور پلانٹ بنانے کے لیے تیار ہوا ہے، اور اس پورے پلانٹ کی کل لاگت تقریباً $2 کروڑ کے قریب ہے، جس میں سے کہ $1.5 کروڑ ہندوستان بنگلہ دیش کو آسان شرطوں کے قرضے کے طور پر دے رہا ہے۔ لیکن یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ پاور جنریشن کے سلسلے میں جو بھی معاہدے ہوئے ہیں اس میں جو کمپنی سب سے سینٹرل یا کلیدی کردار ادا کرے گی وہ اڈانی گروپ کی کمپنیز ہیں، جو کہ اب پاور ٹرانسمیشن اور پاور جنریشن کے کام میں بھی کام شروع کر چکی ہیں۔ یعنی کہ ایک طریقے سے بنگلہ دیش میں پاور جنریشن میں جو بھی انویسٹمنٹ ہوگا وہ اڈانی گروپ کے ذریعے ہوگا۔ اس کے علاوہ واٹر ریسورسز، ریلوے اور ریلوے کے ساتھ ساتھ نیشنل جوڈیشل سروسز کے اندر اشتراک اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور اسپیس ٹیکنالوجی کے ایریا میں بھی دونوں ملکوں نے مختلف معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہندوستان نے بنگلہ دیش کو یہ یقین دلایا ہے کہ وہ اس کے پورٹس اور اس کی ریلویز کا استعمال اپنے ہاں پیدا کیے گئے پروڈکٹس کو تیسری کنٹریز کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ یعنی کہ اس میں جو سب سے اہم پیش رفت ہوئی ہے وہ رپشا برج کی تعمیر کے لیے ہوئی ہے، جو کہ تقریباً 5.5 کلومیٹر لمبا ہے اور کھلنا اور منگلا پورٹ کے 65 کلومیٹر کی دوری کے لیے ایک اہم برج ہے، اور اس برج کے بننے کے بعد سے سینٹرل اور نارتھ بنگلہ دیش میں موجود انڈسٹریز سیدھے بنگلہ دیش کے
مختلف پورٹس اور خاص طور سے مونگلا پورٹ تک اپنے سامان کو بھیج سکتی ہیں اور اسے دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ کر سکتی ہیں اور بنگلہ دیش کے لیے زر مبادلہ یا فورن ایکسچینج کما سکتی ہیں۔ اگر ہم یہاں پر اکانومی کی بات کریں تو گزشتہ 10 سال کے اندر جس تیزی سے بنگلہ دیش کی اکانومی نے اپنے آپ کو ترقی دی ہے وہ دوسرے ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے ایک باعث سبق چیز ہے یا ایک لرننگ لیسن ہے۔ اس وقت بنگلہ دیش کی جی ڈی پی ہندوستان سے بھی زیادہ اچھی چل رہی ہے اور دونوں ملکوں کے موجودہ تعلقات کو سونالی ادھیائے یعنی کہ گولڈن چیپٹر یا ایک زرعی باب سے تعمیر کیا جا رہا ہے بنگلہ دیش کی پریس میں، اور بنگلہ دیش کے جو مبصرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ دور میں دونوں ملکوں کے درمیان جس پازیٹیوٹی سے یا جس مثبت طریقے سے تعلقات بہتر ہوئے ہیں اور جس وقت بنگلہ دیش کو فیول سپلائیز اور پاور جنریشن کی ضرورت تھی اس وقت ہندوستان نے ابھی حالیہ عرصے میں اس کی جو مدد کی ہے بنگلہ دیش اسے کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا ہے۔ بنگلہ دیش کے سابق یا فارمر فارن سیکریٹری شمشیر مبین چودھری کا کہنا ہے کہ شیخ حسینہ کی قیادت میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں بہت مثبت پیش رفت ہوئی ہے اور اس میں سب سے زیادہ اہم بات ہے کہ یہ پیش رفت ٹریڈ اور ڈیولپمنٹ کے علاوہ واٹر ریسورسز کے اوپر بھی ہوئی ہے اور کشیارا ندی کا پانی ایک دوسرے کے ساتھ استعمال کرنے کا معاملہ اس پازیٹیو پیش رفت کو بخوبی درشاتا ہے۔ یعنی کہ مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں آیا جب بنگلہ دیش ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے، لیکن جس طریقے سے ہندوستانی قیادت نے اسے اپنے بھرپور حمایت کی امید دکھائی ہے اور جتائی ہے، اس سے دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ اچھے اور خیر سگالی کے تعلقات میں مزید تیزی آئے گی، وہ مزید مستحکم ہوں گے اور بنگلہ دیش ہندوستان کا ایک اور اچھا پڑوسی بن کر سامنے آئے گا اور اس کے ذریعے دونوں کی باہمی ترقی کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ہمیں کمنٹ باکس کے ذریعے اپنی رائے سے آگاہ کراتے رہیں۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔